میرے گھر کے حالات شروع سے کوئی زیادہ اچھے نہیں رہے، لیکن کوئی خاص برے بھی نہیں رہے۔ عزت سے کھانا، عزت سے پینا اور عزت سے کپڑے پہن لینا۔ عموماً ہمارے والد صاحب جو ہیں ہم کو لنڈا سے کپڑے لا کے دیتے تھے۔ لنڈا ایک بازار ہوتا تھا جسے ہم لوگ لنڈا بازار کہتے تھے کراچی میں۔ وہ صدر سے ذرا سا آگے جا کے ہوتا تھا، کہیں رائٹ ہینڈ پہ، شہید منزل سے پہلے۔ تو وہاں پر بہت اچھے کپڑے ملتے تھے اور بڑے سستے ملتے تھے، لیکن وہ ہوتے تھے پرانے۔ تو وہاں سے ہم لوگ لے کے آتے تھے اور وہی پہنتے تھے یا فٹ کرواتے تھے، کچھ ایسا سلسلہ تھا۔ تو والد صاحب بھی زیادہ تر وہی پہنتے تھے۔ تو اس طرح کے گھر کے حالات تھے، تو میں پتہ نہیں کیوں عموماً بے چین رہتا تھا۔ تو جب میں تقریباً 12 سال کا ہوا نا، تو میں بہت محنت سے پڑھتا تھا، اسکول وغیرہ میں کبھی چھٹی نہیں کرتا تھا اور میں بہت محنت سے پڑھتا تھا۔ تو ہمارے گھر کے بالکل سامنے والا جو گھر تھا نا، وہ گھر ہمارا تھا، اس کے اندر کرائے پہ لوگ، کچھ پنجاب کے لوگ آئے۔ اس وقت میں پنجاب کے لوگ یا کوئی پٹھان فیملی وغیرہ آتی تھی نا، تو پورے علاقے کو پتہ چل جاتا تھا، کیونکہ اتنے کم تھے کہ وہ بہت کم لوگ آتے تھے کراچی۔ تو وہ کوئی 4-5-6 بھائی تھے، بڑے عمروں والے، 25-25 30 40 والے عمروں والے، اور ایک ان کے والد تھے، ایک والدہ تھی، ایک چھوٹی بہن تھی ان کی، وہی 16-15 سال کی۔ تو ایک دن ایسا ہوا، ان میں سے ایک لڑکا، ان کا ایک لڑکا تھا، اس کا نام تو اس کا آفتاب تھا، لیکن اسے گوگا بولتے تھے، گوگا بھائی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے گھر کے سامنے کھڑا تھا، تو وہ میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے سلام دعا کی۔ وہ مجھ سے عمر میں میرے خیال 1-2 سال، میں 12 کا تھا تو وہ 16 کے ہوں گے میرے خیال، 16-17 سال کے۔ تو انہوں نے مجھ سے سلام دعا کی اور بولا کہ آؤ یار کوئی جوس وغیرہ پیتے ہیں۔ تو ایز اے پڑوسی میں بھی ساتھ چل دیا ان کے، میں چھوٹا بھی تھا۔ تو سامنے گنے کا جوس ملتا تھا سندھی ہوٹل پہ، تو 2 گلاس انہوں نے پیا، 1 گلاس مجھے پلایا۔ پھر وہ ایک روٹین سے بن گئے، ان کے ساتھ دوستی سی ہو گئی کہ وہ تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ گوگے بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا ہمارا جو ہے قریب میں ہی لالو کھیت میں جو مارکیٹ ہے نا، نیرنگ سینما، فردوس سینما کے برابر پیچھے آگے جو مارکیٹ ہے، اس میں ہماری جو ہے نا دری چادر کا کام ہے اور گارمنٹس وغیرہ چھوٹا موٹا کام ہے۔ تو ہماری دکانیں ہیں 2، تو ہم سب بھائی وہیں کام کرتے، اور ایک بھائی جو تھے صداقت بھائی، ان میں وہ پھیری کرتے تھے ٹھیلے پہ۔ تو ان کا ٹھیلا عموماً گھر کے سامنے کھڑا رہتا تھا، جسے وہ رات کو رسیوں سے باندھ کے چھوڑتے تھے۔ اچھا، بالکل ہمارے گھر کے سامنے والا گھر ان کا تھا، روڈ کراس کرتے ہی۔ تو ان سے کافی دوستی ہو گئی۔ تو میں اسکول سے تقریباً 12-12:30 بجے فارغ ہو جاتا تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا ایک دن کہ یار تم کتنے بجے فارغ ہو جاتے ہو؟ میں نے 12 کہنے لگے تو ہم پھر ایسا کرو کہ وہاں جو ڈاک خانے پہ ہو نا تمہارا اسکول، تو ڈاک خانے سے مارکیٹ آ جائے کرو پیدل۔ مارکیٹ پہ 10 منٹ کا راستہ تھا۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اگر تم کچھ کام کر لیا کرو، کچھ پیسے بن جایا کریں گے تمہارے۔ تو میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا یار گوگے بھائی ایسا ہو جائے تو یار بڑا اچھا ہو جائے گا۔ تو وہ مجھ کو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کل آ جانا۔ میں نے گھر میں بتایا، تو امی نے کہا ہاں اگر اسکول کے بعد تم کو کوئی جاب مل رہی تو کرو، کوئی بات نہیں ہے۔ میں بڑا خوش تھا کیونکہ میں گھر کے حالات سے بہت پریشان تھا اور میں خود بھی چاہتا تھا کچھ پاکٹ منی وغیرہ ملے۔ تو میں دوسرے دن اسکول سے فارغ ہونے کے بعد، اور یونیفارم میں ہی، پیلے کلر کا یونیفارم ہوتا تھا ہمارے، شلوار کرتا، اسی کے اندر بستے کے ساتھ میں وہاں چلا گیا۔ تو انہوں نے جو ہے نا مجھے اپنے دکان پہ لے گئے گوگے بھائی۔ میں ان کا پتھارا لگا ہوا تھا باہر، 4-5 پتھارے لگاتے تھے وہ لوگ، 2 دکانیں تھیں ان کی۔ تو ان کی جو 2 دکانیں تھیں ساتھ تھیں، تو وہاں پر ان کے والد صاحب بیٹھے ہوتے تھے، کافی بزرگ تھے اور بہت ہی شفیق آدمی تھے وہ۔ تو یہ لوگ تھے اصل میں پنجاب کے، مگر پیچھے سے امرتسر کے تھے۔ تو ظاہر پاکستان میں پیدا ہوئے تو پنجابی کے ہوئے، والد صاحب کہیں امرتسر وغیرہ پیدا ہوئے تھے۔ تو والد صاحب سے انہوں نے مجھے ملایا کہ بھئی یہ اپنے گھر کے سامنے رہتے ہیں اور ایسے بات ہے، ان کا نام خالد ہے اور یہ۔ تو انہوں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، تم جاب کرنی ہے تو تم جاب کرو۔ بہت ہی شفیق آدمی تھے وہ۔ تو ان کے جو تھے نا 9 بیٹے تھے ٹوٹل، 4-5 بیٹے یہاں تھے اور 2-3 بیٹے ان کے جو نا وہاں پنجاب میں تھے، جو کوئی رکشا چلاتا تھا، کوئی ٹیکسی چلاتا تھا، کوئی بڑا اچھی ویل سیٹل فیملی تھی، کوئی اتنے محنتی لوگ تھے، امیر تو نہیں کہوں گا، محنتی لوگ تھے۔
تو انہوں نے مجھ کو ایک طرح سے انہوں نے مجھے 2-3 دن کے بعد ہی بول دیا کہ بیٹے میرے یہ 5 بیٹے ہیں تو تو بھی میرا بیٹا ہی ہے، تو تو بس اپنی جو ہے نا وہ اچھا اردو کم بولتے تھے، پنجابی بولتے تھے وہ، کہ اپنی دکان سمجھ کے کام کر محنت سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے تجھے، اور کھانا پینا سب ہمارے ساتھ تو کھایا کر۔ وہ گھر سے ناشتے دان لے کے آتے تھے 2-3 بڑے بڑے، اس میں گھر کا گرم ان کی بیوی بچے اور بیٹی وغیرہ پکا کے دیتی ہوں گی، تو لاتے تھے تو گرم گرم اس میں روٹیاں ہوتی تھیں اور سالن ہوتا تھا، اور وہ ہم لوگ سب مل کے بیٹھ کے سب ایک پلیٹ میں ایسے کھاتے تھے، ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کے سب کھاتے تھے۔ تو وہاں پر میں پہلی دفعہ زندگی میں جب 12-12.5 سال کا تھا تو میں کاروبار میں ان ہوا۔ تو مجھ کو انہوں نے ایک ٹھیے پہ گوگے بھائی کے ساتھ ہی بٹھا دیا۔ گوگے بھائی بہت تیز تھے کاروبار میں، 16-17 سال کے تھے لیکن بہت تیز تھے، اپنے سب بھائیوں میں تیز تھے وہ۔ اچھا میں ان کے ساتھ ہی لگ گیا، میں ان کے ساتھ روز جاتا، روز صبح جو ہے نا جیسے اسکول سے ختم ہوتا چلا جاتا، پھر رات 8 بجے تک میں ان کے پاس کام کرتا۔ تو وہ ان کے والد جو ہے نا روز رات کو مجھ کو 4 آنے دیتے تھے۔ کتنے؟ 4 آنے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس وقت میرے والد کی جو تنخواہ تھی نا وہ 1200 روپے تھی۔ تو 1200 روپے، اب آپ اندازہ لگا لیں، میرے والد 1200 روپے کماتے تھے، اتنے بڑے افسر تھے، تو مجھے 4 آنے وہ دیتے تھے۔ 4 آنے سے 1 مہینے کے بعد انہوں نے میرا 1 روپیہ کر دیا، اور پھر 2 مہینے کے بعد 2 روپے ہو گئے۔ تو میں 4 آنے پہ کام پہ لگا، جسے چونی بولتے تھے۔ وہ چونی بھی اتنی تھی میرے پاکٹ منی کے لیے کہ میں رات کو یہ کھا رہا ہوں، وہ کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، بہن بھائیوں کو بھی کچھ لے جا کے دے رہا ہوں۔ مثلا پائیوں میں چیزیں آتی تھی، یعنی 5 پائی کے کیلے آ گئے اور 2 پائی کا جوس آ گیا گنے کا، اس طرح اتنا مقصد اس ٹائم کا جو کنڈیشن تھی پاکستان کی۔ تو میں وہاں سے جو ہے نا کاروبار میں آ گیا، اور پھر مجھے آہستہ آہستہ یہ پتا چلا کہ بھئی مال لے کے آیا جاتا ہے کہیں سے، پھر مال یہاں رکھا جاتا ہے، پھر بیچا جاتا ہے۔ دری چادر بھی ان کا ایک سپلائر تھا کوئی پنجاب سے، اور گارمنٹس کا ان کا سپلائر ایک میمن تھا عزیز آباد میں، اور چشمے والا ایک میمن تھا، میں افتخار نام تھا، کیا نام تھا پتہ نہیں، اب میں بھول گیا۔ تو ہم ٹھیے پہ، میں ٹھیا چلاتا تھا، پھر آہستہ سے وہ ایک ٹھیا اور ملا سامنے، تو میرا ہاتھ کھل گیا تھا 4-6 مہینے میں ہی۔ تو میں نے وہ ٹھیا، مجھے انہوں نے وہاں بٹھا دیا۔ اس پوری مارکیٹ میں جو تنخواہ تھی نا، وہ سب سے زیادہ تنخواہ تھی باٹا کا سیلز مین تھا ایک چاچا، اس کی تنخواہ ہوتی تھی 32 روپے، 32 روپیز، سب سے بڑی اس کی تنخواہ ہوتی تھی، ورنہ کسی کو 15 روپے ملتے تھے۔ لوگ، اب بڑے آدمیوں کی بات کر رہا ہوں، جو مثلا سیلز مین بڑے عمروں کے 40-50 سال والے بندے، ان کو میکسیمم 20-25 روپے ملتے تھے۔ آپ یقین کیجئے کہ 6 مہینے کے بعد جب میں نے وہ دوسرا ٹھیا سنبھالا تو ان کے والد نے مجھے بلایا اور بولا کہ بیٹے آج تم بہت اچھا کام کرتے ہو، تم زبردست کام کرتے ہو، اور تم جمعہ ہفتہ اتوار کچھ نہیں دیکھتے، تم کام پہ لگے رہتے ہو، تو مجھے تمہارا کام بڑا پسند ہے۔ اور میں ان کو کما کے بہت دیتا تھا، میں ان کو تقریباً 5,000-6,000 روپے کی سیل ڈیلی کرتا تھا۔ اس 5-6 ہزار میں تقریباً سمجھنے کہ آدھے سے زیادہ پروفٹ تھا۔ تو انہوں نے میری تنخواہ 35 روپے کر دی۔ پوری مارکیٹ میں ہلچل مچ گئی کہ یار اس نکے دی تنخواہ جڑی ہے 35 روپے ہو گئی ہے، اور میں بھائی بڑا 35 روپے تو بہت زیادہ تھے، یہ تو میرے ابا کی تنخواہ کے برابر میری تنخواہ ہو گئی تھی۔ اب میں وہ کیا کرتا، 35 روپے ملتے، 5 روپے رکھتا اور 30 روپے لے جا کے امی کو دے دیتا۔ اب امی کے لیے بھی 30 روپے بہت زیادہ تھے، کدھر چھپاؤں اور کدھر لکاؤں۔ پھر یہ بات ابا کو پتہ چلی تو ابا بڑے خوش ہوئے، ابا مجھے کہنے لگے بھائی بیٹا محنت سے دل لگا کے کام کرو، میٹرک پاس ہو جائے گا، پھر مستقل صبح سے ہی ان کے پاس کام کرنا۔ تو اس طرح میں کاروبار میں آیا۔ ابھی آگے کہانی بہت دلچسپ ہوگی، کل میں آپ کو سناؤں گا۔ بہت شکریہ۔